السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرع پاکستان۔ بہت ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ یقینی طور پہ جو ایک شکایت بنتی تھی ان حالات میں وہ یہ تھی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کی جو اپنے ادارے کے حوالے سے، اور پھر آپ نے دیکھا منسٹرز جو بات کر رہے ہیں، ایک براڈ فیکٹ ہے کہ جنرل عاصم منیر یا کوئی بھی آرمی چیف ہو، ان کو آئین ایک تحفظ دیتا ہے کہ ان کی حوالے سے آپ کس طرح سے ان کو ایڈریس کریں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی آئین تحفظ دیتا ہے، لیکن جب ایک سچویشن ایسی بنتی ہے کہ جب آپ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ایکسپیکٹ کریں پولیٹیشین سے اور سب سے اور اداروں سے، وہاں آپ دیکھیں کہ بالکل آئی اگین ریپیٹ، شکایت بالکل جینوین بنتی تھی کہ اگر آپ اندر جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو مل رہے ہیں اور باہر آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو آرمی چیف ہے ان کا ذہنی مریض ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، جو بھی وجوہات ہیں، تو یہ تو شکایت ہونی تھی۔ اب شکایت کا طریقہ کیا ہے، کس طرح بات کی گئی، کیا بات کی گئی، کتنا غصہ تھا، کیا زبان تھی، یہ سب باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ بات چیت کریں اور دیکھیں کہ کیا پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ، اور جو ان کے لیڈر جو بات کرتے ہیں اور جو بات آگے کی جاتی آ کے، اس سے فائدہ کس کو ہے؟ ایک تو بات بنتی ہے، یعنی کہ ہمیں تو یہ سمجھ آتی تھی کہ جی اگر اس طریقے سے بات ہو رہی ہے تو گورنمنٹ یا کوئی جاتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کہتے جی کیا اس طرح کی باتیں اگر اندر سے آئیں گی کہ پرسن ایک کا دماغ خراب ہے اور ذہنی مریض ہے آرمی چیف، تو کیا پھر یہ ملاقات اس پیرائے میں بنتی ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ تھا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کا۔ لیکن بہرحال آپ نے کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی سنی پریس کانفرنس، انہوں نے اپنے طریقے سے تمام معاملات کی بات کی جو ان کا خیال تھا، اور ہندوستان کے میڈیا سے بات کرنا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کبھی نہیں انڈین میڈیا کو ایڈریس کیا اور ان سے بات چیت کی۔ اس زمانے میں حالات بھی مختلف تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی بات کی، نواز شریف صاحب کے پارٹی کے لوگوں نے بھی بات کی، تنقید بھی کی، فوج پہ بھی کی، سب کچھ کیا۔ لیکن آج کے حالات میں جب کہ سوشل میڈیا ہے، جب کہ معلوم ہے کہ ڈسٹورٹ ہو سکتی ہے بات، اور جب کہ پاکستان کے اندر بہت یوٹیوبرز ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، آپ کی بات پھر بھی سنی جاتی ہے، یہ میں عمران خان صاحب کے خاندان کے حوالے سے بات کری ہوں، تو انڈین میڈیا سے بات کرنا کوئی شاید اتنی وائز بات نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ استعمال کیسے ہوتا ہے معاملہ، وہ آپ کے سامنے ہے سب، اے آئی کے تھرو باتیں غلط بھی ان کو موڑ توڑ کے بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ تو دس از، اگر آپ پی ٹی آئی کی کوئی بھی اس وقت دیکھیں اپروچ اور طریقہ، تو ہمیں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے۔ اگر سیاست کرنی ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہے سیاست کا۔ بھی پروگرام سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کسی بڑے سینئر شخص سے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جی میسج انہوں نے بھیجا اندر سے عمران خان نے کہ جو این ڈی یو کی ورکشاپ اٹینڈ کرے گا وہ پارٹی کا غدار ہے اور وہ میرے خلاف ہے، میں اس کو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو انہوں نے اس کا بتایا بیک گراؤنڈ، انہوں نے کہا جی جب وہ جا رہی تھی ان کی بہن اندر، تو جو پارٹی کے ایک بہت سینئر عہدیدار ہیں انہوں نے کہا کہ جی بتائیں کہ ایک پارٹیسپینٹ جو این ڈی یو میں گئی تھی کہ یہ گئی تھی، اور ان سے کافی تو میں ہوئی، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا اندر عمران خان صاحب کو ان کی بہن کے ذریعے کہ یہ این ڈی یو کی ورکشاپ اٹینڈ کی ہے۔ تو انہوں نے جا کے وہ جو جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اور اس جواب کو لے کر ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ بھئی کیا مطلب، اگر ہمارے سے انٹریکشن ہے تو آپ ہمارے سے دوری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے درمیان اور لوگوں کے درمیان، ہمارے درمیان اور قوم کے درمیان، ہم کوئی، تو اسی پہ پھر اور بھی وہ انہیں سخت غصہ تھا۔ تو یعنی یہ جو سچویشن ہے، یہ ایک رسپانسبل اگر پالیٹکس کرنی ہے، اور رسپانسبل پالیٹکس کا مطلب کہ بات آگے بڑھانی ہے کہیں، یا پھر بگاڑ ہی پیدا کرنا ہے،
تو اس پہ سوچنا پڑے گا، بالکل سوچنا پڑے گا. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ناظرین اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر KP کے ہیں شفیع جان صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کوثر کاظمی صاحب، سینئر لیڈر ہیں PMLN کے، اور میجر جنرل زاہد محمود صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں. جنرل صاحب، یہ شکایت بھرپور تھی اور سامنے آ گئی، اور اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ منسٹر نے بھی، ڈیفنس منسٹر بھی، انفارمیشن منسٹر بھی، سب نے اس کی تائید کی ہے. تو اب بتائیے گا کہ آگے بات کہاں جائے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نسیم زارا صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور میرا کوثر صاحب کو اور شفیع صاحب کو بہت سلام. دیکھیے، دس از ناٹ گڈ. جی، پاکستان ایک اس وقت وار لڑ رہا ہے. وی ہیو اے سیریس ایگزسٹینشنل تھریٹ، اور ایسٹ اور ویسٹ آپ سارا دیکھ رہے ہیں. اس پہ بہت بات بھی ہو چکی ہے، اور اگر کسی پاکستانی کو اس تھریٹ کی اندازہ نہیں ہے تو آئی تھنک یہ بڑی زیادتی ہوگی. اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ دونوں ہمارے ایسے صوبے ہیں کہ جن میں تھنگز آر ناٹ ویری گڈ. آج بھی آپ نے دیکھا فراریوں کا جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں، اسٹیٹ کی طرف آئے ہیں. پاکستان از امپورٹنٹ نسیم زارا صاحبہ. انفارچونیٹلی ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ویک میں کہوں گا جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز جنم لیتی ہے. میں یہ بات ایز اے ریٹائرڈ ملٹری یا ایز اے ریٹائرڈ جنرل نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں، جس سے آپ ہی اگری کریں گی. پالیٹکس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. آئی تھنک وی نیڈ اے ریسیٹ ان آر پولیٹیکل ڈسکورس، ان آر پولیٹیکل اپروچ، تاکہ یہ جو بار بار ہم ہر دفعہ کچھ عرصے کے بعد پھر انہی چیزوں میں یہ سکٹل کر رہی ہے. دنیا 21ویں صدی کی بہت آگے بڑھ رہی ہے، بہت آگے بڑھ رہی ہے. سب اکانومی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہم بار بار انہی چیزوں میں جا رہے ہیں. دس از ناٹ اے گڈ سچویشن. کوئی ادارہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی یا ایک پالیٹکس اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایکچولی یہ پاکستان کا ٹکراؤ ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ دیر از اونلی ون پیج. ہم بات کرتے ہیں جی پیج پہ ہیں، دونوں ایک پیج پہ ہیں. ملٹری کو آپ برائے مہربانی ہماری پالیٹکس کو اپنا سبسرینٹ ادارہ ہی سمجھنا چاہیے. سبسرینٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اندھی تقلید میں لگ جائے یا حکم کی پیروی میں لگ جائے. وہ پاکستان کے آبجیکٹیوز کو پرسو کرنے میں آپ کا ایک مین ہے. اینڈز آر آلویز گیون بائی دی پالیٹکس کہ نیشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں، نیشنل پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا، اس کو اچیو کیا کرنا ہے. دیٹ از ملٹری از ون ٹول. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو پاور میں تو ہم آنا چاہتے ہیں سارے، میں ایک کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں نبھانا چاہتے. پھر کہا جاتا ہے جی کہ وہ کرنے کو ہی نہیں دیتا. ایسی بات نہیں ہے. جب ویکیومز کریٹ ہوتے ہیں، جب رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی، اور جب آپ چینج کرتے ہیں اپنے سٹانسز، کل آپ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اگلے دن آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور اینٹی ایک کمپین شروع کر دیتے ہیں، تو دیٹ از ویئر the vacuums are created, space created, and that's where the problem starts. جی ساری پرابلم آتی ہے. جی شفیع جان صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں، بالکل کل DGI صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس سے پہلے وفاقی وزراء نے اس سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور میں نے کل بھی یہ بات کہی اور آج میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دونوں پریس کانفرنس کا اگر آپ متن اٹھائیں، اگر آپ اس کی نیڈی گریٹی پہ جائے تو دونوں پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہوئی اور عمران خان پہ ختم ہوئی. جہاں تک پاکستانی فوج کا یہ کہنا ہے، DGI صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ کھینچا جائے، لیکن کل کی پریس کانفرنس تو پوری سیاسی تھی. اس میں عمران خان صاحب سے یہ سٹارٹ لیا اور تحریک انصاف پہ ختم ہوئے. دو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن ہمارے لیے دونوں پریس کانفرنس جو تھی وہ مایوس کن تھی، چاہے وہ وفاقی وزراء کی تھی یا کل DGI صاحب کی تھی. وہ دونوں ہمارے لیے مایوس کن تھی. DGI صاحب اور جو وفاقی وزراء نے جس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا، اس چیز مطلب جو خان کی ملاقاتوں سے لے کے اور خان کی جو باقی پولیٹیکل جو سٹانس تھے اس تک جو انہوں نے جس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا، اور پھر سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیٹیو ہے، اور اس کے بارے میں اس ٹائپ کی بات کرنا تو وہ ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اس طرح کی زبان کسی کو سوٹ نہیں کرتی. جی، وہ پروفیشنل فوج کے پروفیشنل ترجمان ہے، تو اس کو پروفیشنلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا.
وہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ کوئی بھی بندہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو نہ کرنا چاہتا ہے اور نہ کرنا چاہیے. تو اس پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا دل دکھا ہے, اور خیبر پختونخوا کے جو یہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, ان کو بھی کافی ٹیسٹ پہنچی ہے ان الفاظ سے, اس لینگویج سے. کاظمی صاحب, آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں اور یہ بھی معاملہ کہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ سیاست کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور سٹرونگ بالکل ہونا چاہیے, اور اب کیا آگے کا راستہ ہے؟ یعنی کہ کوئی بند گلی میں کسی کے لیے بھی پہنچنا اچھا نہیں ہے اور سسٹم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, تو اب راستہ کیا آگے کا جی؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل فرمایا تھا صبح کے بات چیت ہم کرنے کو تیار ہیں, اور کل رات میں انہوں نے کہا کوئی بات چیت کے سب دروازے بند ہیں, تو اصل میں سوچ کیا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. نسیم زارہ صاحبہ, ابھی شفیع جان صاحب نے فرمایا کہ مایوس کن تھی یہ تمام تر جو میڈیا ٹاکس ہوئی, پہلی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی پھر ادارے کے حوالے سے بھی انہوں نے حوالہ دیا, تو مایوس کن کیوں نہ ہوتی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں بہت دیر ہو گئی یہ سارے معاملے میں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ نے ایک کلم میں بغاوت بلند کرنے کی کوشش کی, سانہ 9 مئی کا حوالہ دے رہا ہوں, یا اس سے پہلے ایک مارچ تھا کسی تعیناتی کو رکوانے کے لیے, یا پھر 26 میں آپ نے جعلی لاشیں گرا کے ایک ادارے کو الزام دیا, بدنام کرنے کی کوشش کی انٹرنیشنلی, تو یہ لہجہ اس ادارے کی طرف سے اس وقت آ جانا چاہیے تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ شہداء کے جنازے آپ نہیں پڑھتے. ٹھیک کہا خواجہ آصف صاحب نے, جو دہشت گرد ہیں, جو باقی جو طبقے ہیں کے پی کے اندر, جو دشمن کے اعلی کار بن کے ان کی پراکسیز بن کے کاروائیاں کر رہے ہیں, آپ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ جب ادارہ بولتا ہے جس کے ایک سربراہ کو, ایک فیلڈ مارشل کو, جس کو پوری دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, جب اس کے حوالے سے ایک نازیبا زبان استعمال ہوگی تو اس کا جواب بالکل اسی طریقے سے بنتا ہے جس طرح دیا گیا ہے. ہاں, یہ اب ایک جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا. تو کون ہے سہیل آفریدی یار؟ خدا کا خوف کریں, کوئی کسی کو کتا نہیں کہا گیا. ان افراد کو کے بارے میں بات کی گئی جو فورن کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کی خوشخبریاں سناتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے جو جنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے مس گائیڈ کرتے ہیں عوام کو, اور پاکستان کے حوالے سے منفی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. بطور مجموعی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کی, اور آپ ایک صوبائی کارڈ کھیل کے اس کو سہیل آفریدی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے کلام کو بھونکنا تصور کرتے ہیں اور خود کو کتا تصور کر رہے ہیں تو اس میں ڈی جی نہیں, یہ چھوڑ دیں ایک سیکنڈ. کاظمی صاحب ایک سیکنڈ, کاظمی صاحب یہ نہ کریں پلیز, اس شو میں نہ کریں. مجھے بتائیں, نہیں آپ آرام سے, نہیں بھائی میری بات سنیں, خود کو کہہ رہے ہیں پلیز آپ میری بات سنیں. آپ بڑے معتبر شخص ہیں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, پلیز تہذیب کے دائرے میں, اتنا یہ نہیں ہے کہ آپ کتا متا چھوڑ دیں جی. اس ملک کا بڑا پرابلم یہی ہے کہ ایک دم سے گالم گلوچ نہ کیجئے آپ. تو نہیں, یہ گالی نہیں ہے نسیم صاحبہ, میں پھر اس پہ پروٹیسٹ کروں گا. یہ کوئی اتنا بڑا جملہ نہیں تھا کہ جس پہ نہیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں بھائی, میں آپ سے کہہ رہی ہوں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں, میں آپ کی گفتگو پہ بات کر رہی ہوں میرے بھائی, میں آپ کی گفتگو پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ تو ذرا سنبھل کے بات کو آگے لے جانا ہے نا, بات کو اس طرح تو نہیں کرنا کہ بات اور بگڑے. دیکھیں, آگے لے جانے کی بات, نسیم صاحبہ, آگے لے جانے کی بات, بیرسٹر گوہر نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا اچھا ٹویٹ تھا, میں نے پڑھا, ہر بندہ اس کو سراہ رہا ہے. اب جو یوٹیوبر ان کے فورن میں بیٹھ کے کتنا پھیلاتے ہیں, کس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں خواتین صحافیوں کے حوالے سے, خواتین سیاستدانوں کے حوالے سے, وہ آپ بہتر جانتی ہیں. اب اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیرسٹر گور بات کر رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونے چاہیے, آپس میں افہام و تفہیم ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, تو لوگ اس پہ کامنٹ کریں اپنے طریقے انصاف کے. ان زومبیز کو کہہ رہے ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے آپریٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. تو میں آپ کا پیغام بیرسٹر گور کو پہنچاؤں گا, یہ شہباز گل کہہ رہے ہیں. تو ان کی اپنے نظریات اس قسم کے ہیں کہ بدتمیزانہ کلچر کو یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. اب جب شہداء کے حوالے سے آپ بات کریں گے, کسی ماں کا 18 سال کا بچہ شہید ہو رہا ہے, آپ جنازے میں نہیں جائیں گے, آپ دہشت گردوں کے حوالے سے مذاکرات کی بات کریں گے, تو ادارے کی طرف سے اس طرح کے جذبات آنا ایک نیچرل بات ہے. تو وہاں پہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس پہ صوبائی کارڈ کھیلا جائے. ٹھیک ہے جی ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے بڑی کشیدگی کی, ایک سیاسی طور پہ, خاص طور پہ
کے پی میں جو وہاں حکومت کا ایک موقف ہے، اور دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو شکایت کی، ہم پھر کہیں گے جیسے میں پروگرام کے شروع میں کہا کہ شکایت کا طریقہ اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن شکایت بنتی تھی. اور پھر اس کو براڈر پالیٹکس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے رد عمل کا رد عمل، ایکشن کا رد عمل، یہ ایک ایسا سائیکل ہے جس میں ایک لیول پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ اتنی ایک آئرنی کی بات ہے کہ پاکستان 70 سال کی تاریخ میں بار بار ہم کہتے ہیں اٹس اے فیکٹ کہ پاکستان 70 سال کی تاریخ میں ملیٹریلی اور فارن پالیسی کے حوالے سے اس مقام پر نہیں آیا پہلے. اٹ از اے فیکٹ. لیکن اندر خانے بھی معاملات کو سلجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت جنرل صاحب موجود ہیں، جنرل زاہد محمود صاحب اور شفیع جان صاحب، انفارمیشن منسٹر ہیں کے پی کے. تو اب جنرل صاحب میں تو اسی پر واپس آؤں گی کہ بات کو سلجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو گتھی ہے اس کو سلجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی سے شکایت ہے اور پی ٹی آئی میں تذبذب ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آخر پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے جس کو سپورٹ ہے اور حکومت ہے ان کی کے پی میں. تو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ جنرل صاحب؟ جی نسیم زارا صاحبہ، دیکھیں میں پولیٹیکل کمنٹ تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کسی قسم کا کرنا کیونکہ آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ، بٹ ہیونگ سیئنگ دا سچویشن، جی ہم نے جنگ لڑی ہے، جی کے پی میں لڑی ہے. شفیع بھائی شاید واقف ہوں گے اس چیز سے. 2007-8 میں نے کمانڈ کی ہے باجوڑ میں، جی آئی واز اے لیفٹیننٹ کرنل. یہ ورچولی ایک فورن ایجنسی تھی جی. اٹ واز ایسے لگتا تھا افغانستان کی ایجنسی تھی. وزیرستان کے بھی یہی حالات تھے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ جو ٹرینٹی آف وار تھا نا، جہاں پہ پیپل، گورنمنٹ اور عوام، یہ تینوں ایک پیج پہ تھے ٹو فائٹ دیٹ وار. سکسیسفلی لڑی گئی. اب بھی لڑ سکتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ، ویئر ان اے اسٹیٹ آف وار. دس از ناٹ نارمل، ایک روٹین پالیٹکس نہیں ہو رہی یا ایک ایکسٹرا آرڈینری. اس وقت تو آپ سارے پاور میں دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. دے ہیو ٹو بی مور سینسیبل اینڈ سینسٹیو ان اے وے کہ تاکہ وار کی ایگزیکیوشن خراب نہ ہو. آپ پالیٹکس کریں، دبا کے کریں، اور ڈیموکریٹک فورسز کو ان کا جواب دینا چاہیے. پرابلم یہ آتی ہے کہ دونوں طرف سے جب ڈیموکریٹک فورسز یا جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ شکر کرتی ہیں کہ یہ برڈن اپنا جو ہے نا وہ لانڈری پھینک دیں آپ فوج کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف، وہ جواب بھی دیتے رہے. ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا، جب آپ وہ کراس کرتے ہیں تو تب ریئیکٹ کرتا ہے ادارہ بھی، تب ریئیکٹ کرتا ہے. جی وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کی جو لیگل چیزیں ہیں. جہاں تک دیکھیں ابھی ہم پالیٹکس پہ بات کریں گے تو پھر ہم وہیں پہ پاسٹ میں چلے جائیں گے جی کہ کیا غلطی تھی. کل آپ ایک پیج پہ تھے، آپ الگ ہو گئے، کدھر آپ تو وی آر گوئنگ نو ویئر. یہ جو 21ویں صدی کی جنریشن ہے نسیم زارا صاحبہ، میں پرنسپل ان اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ میں بچوں سے روز ملتا ہوں. یہ دے آر ناٹ ٹیکنگ دس معذرت کے ساتھ، وہ اس کو ایک نان سینس کنسیڈر کر رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، پوری دنیا کے نیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو پرسو کر رہے ہیں. ابھی جیو اکنامکس لیڈ میں چلی گئی. ہم ابھی تک سیکورٹی اور انٹرنل وداؤٹ پیس ود ان، پیس وداؤٹ یو کانٹ اچیو. اب پیس ود ان کیسے اچیو کرنا ہے کہ سب نے اپنے انا کے گھوڑوں سے اتر کے تھوڑا تھوڑا پیچھے جانا ہے. اور انفارچونیٹلی پالیٹکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپوائلرز ہیں ود ان دی پالیٹکس آلسو، وہ کسی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں پولیٹیکل فورسز میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، ڈیموکریسی میں بڑی ہونی چاہیے فلیکسیبلٹی. آپ بالکل جن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر اسی پوائنٹ کو لے کے میں چلوں شفیع جان صاحب کی طرف. اچھا شفیع جان صاحب، ابھی آپ نے سنا جن صاحب فرما رہے تھے کہ بات چیت ہی سے بات آگے بڑھے گی، اور انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ کہ اس وقت جو پیس کا معاملہ ہے، جو امن کا معاملہ ہے، وہ آپ جیسے بہتر جانتے ہیں کہ کے پی میں تو بڑا بہت ہی سیریس سچویشن ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے. تو اب تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ معاملات کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے اب کیا کریں گے؟ کل آپ لوگ جلسہ بھی کر رہے ہیں، اس کے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں بالکل مذاکرات پہ ہمیں یقین ہے، مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے. جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے تو یہ مذاکرات کا ماحول نہیں ہے، اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، وہ یہاں پہ نہیں ہے. اور کل جو بیک ٹو بیک جو 2 پریس کانفرنس ہوئی، ایک وفاقی وزراء کی اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر،
تو ماحول آپ کے سامنے ہے، تو اس ماحول میں کیسے کسی سے بات کی جائے، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ہم سارے سیاسی لوگ ہیں اور ہم مذاکرات پہ اور بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک یہاں پہ سیکیورٹی کی حالات کا جو آپ نے ذکر کیا، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے اس وقت وہ امن و امان کی صورتحال کا ہے، اور ہم بڑے سیریس کنسرن ہے ہمارے اس بارے میں۔ ہم نے ایک امن جرگہ کرایا، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک 15 نکاتی ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ہوگا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری ہیں، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سائنس موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک یہاں پہ جرگہ سسٹم ہے، ایک ہمارا قبائلی امیدین یہاں پہ ہیں، ایک جرگہ سسٹم کے سارے مشران وہاں پہ موجود تھے، پھر وکلا، جرنلسٹ، تمام مختلف فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، تو ہماری ڈے ون سے اس پہ اسٹانس ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کر کے بات چیت حل مذاکرات کے ذریعے نکلنا چاہیے۔ دیکھیں 20 سال سے یہاں پہ جو ہے وہ ایک آپریشن شروع ہے، ملٹری آپریشن، لیکن دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور نہ ہی یہاں پہ دہشت گرد ختم ہو رہے ہیں۔ تو ایک پالیسی شفٹ آنا چاہیے، اور اس امن جرگے میں بھی اس بات پہ ایمفسائز کیا گیا کہ یہاں پہ مذاکرات کے ذریعے ہی ان سے بات کی جائے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے۔ مذاکرات دوحہ میں ہوئے، استنبول میں ہوئے اور اسلام آباد میں ہوئے، لیکن ہم نے وہاں بھی اپنی ریزرویشن رکھی کہ وہاں کسی خیبر پختونخوا کی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، نہ ہی ہمارے کسی نمائندوں کو وہاں پہ بلایا گیا، کیونکہ ہم بہتر جانتے ہیں اپنے ڈائنامکس کو، وان بارڈر کو ہم بہتر جانتے ہیں، ہمارے روایات ایک جیسے ہیں، ہماری ثقافت ایک جیسی ہے۔ اگر بند کمروں میں ہمیں آن بورڈ لیے بغیر اور ایسے لوگ فیصلہ کریں گے جن کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہوگا، یہاں کے رسم و رواج کے متعلق ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، تو کبھی سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ اور جہاں تک کل جلسے کی بات ہے، تو تحریک انصاف کل 7 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے تمام اپنے قانونی اور آئینی آپشن استعمال کیے، قائد سے ملنے کے لیے 9 بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ آ چکے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا، ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ ہم نے پرائم منسٹر سے بات کی، سی ایم کو خط لکھا، چیف جسٹس کو کالز کی، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں ہم چیف جسٹس ہم سے ملے نہیں، اور نہ ہی ہماری جو ریٹ پٹیشن جمع ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وہ لگائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کل انشاءاللہ ہم پشاور میں جلسہ کریں گے، ہم اپنی عوام کے پاس جا رہے ہیں اور اگلا لاہ عمل کل جلسے ملیں گے۔ دیکھیے، یہ آپ نے بہت سی باتیں کی، یہ تو بالکل درست ہے کہ جو آپ کا تھا امن جرگہ وہ بہت عمدہ ایک انیشیٹو تھا اور سب پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ کھڑی تھی، اکراس دا بورڈ سب کھڑی تھی۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین معاملات پیچیدہ ہیں لیکن بات تو کرنی ہوگی۔ تو آپ کا کامنٹ ہے کہ افغانستان کی پالیسی پر ہماری طرف سے کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، یہ تو آپ کو معلوم ہے پاکستان کے آئین میں فیڈرل گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے، ان پٹ تو ہوتا ہے، آپ کی پارٹی کے ممبرز مختلف جگہ ہے، آپ کی تو پارٹی کے لوگوں کی ملاقات دا پاس بھی رہی ہے، وہ جو کور کمانڈر ہیں ان سے بھی ملاقات آپ کی رہی ہے، آپ لوگ آ کے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی انگیج کرتے ہیں، تو وہ تو بہرحال یقینی طور پہ ان پٹ لیا جاتا ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ جو بات ہمیں حیران کرتی ہے وہ یہ کہ اب آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس نے کہا، اور آپ کے سی ایم نے کہا آن دا ریکارڈ، نے کہا ہم میٹنگز میں شامل ہوں گے، ہم بات چیت کریں گے، اور بڑی اچھی بات ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اپنی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے جب ملاقات ہوتی ہے تو شفیع جان صاحب، یہ آپ مجھے ذرا بتائیے گا اس پر سوچ کے کہ اگر آپ کے لیڈر کو ملنے جاتے ہیں فیملی اور وہ باہر آ کے ان کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا دماغ نہیں صحیح، یا جو باتیں وہ کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو یہ بات لگتا ہے کہ یہ بہت صحیح بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی کوئی حکمت عملی ہے جس سے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے لیڈر کو فائدہ ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا؟ یہ تو ہر چیز جو اگر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جو کر رہے ہیں آپ کے پی میں جی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی اس کی بھی، اور آپ کی پارٹی کے لوگ اتنے لوگ آ کے ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں مثبت سوچ سے آگے چلنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک مشکل وقت ہے، اس کی حکمت عملی آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو کسی بھی پہلو سے دیکھیں، یہ اس طرح کی بات کے بعد
پھر غصہ نہیں ہوگا. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غصہ یہ تو نہیں تھا شکایت کا, کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے, کم غصے میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن بات تو بنتی ہے نا. میں تو اب پاکستانی کے حوالے سے بات کری ہوں. دیکھیں نسیم ظاہرہ صاحبہ, آپ نے دو باتیں کی. ایک تو سی ایم صاحب کی ملاقاتوں کا اور اس کی مختلف اجلاسوں میں جانے کی بات کی. تو سب سے پہلے بالکل سی ایم خیبر پختونخوا نے اور ہم سب نے مل کے یہ اسٹریٹجی بھی بنائی اور اس بات پہ ہم آمادہ بھی ہوئے کہ ہمیں صوبے کی حقوق کے لیے جہاں بھی بات ہوگی تو ہم ان اجلاسوں میں جائیں گے. تو سی ایم صاحب نے بالکل این ایف سی کے جو اجلاس تھا اس میں شرکت کی اور یہ بڑا ایک ہمارا پازیٹیو سٹیپ بھی تھا اور ہمیں ایک کامیابی بھی ملی ہے کہ جو ہمارے این ایف سی کی واجبات ہیں 1375 ارب روپے کے, جو ہمارے این ایچ پی کے باقیات ہیں, جو ہمارے آئل اینڈ گیس کے باقیات ہیں, جو وار آف ٹیرر میں ہمیں 1% سے 3% ملنا تھا, جو باقی چیزوں پہ ہم نے ان پہ کل کے بات کی. اور سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل طریقے سے ساری چیز کو ہینڈل کیا اور اس کو لیڈ کیا اور انشاءاللہ پرنسپلی انہوں نے ہم سے اتفاق بھی کر لیا ہے. تو یہ بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے صوبے کے عوام کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی اور خیبر پختونخوا کے لیے بھی. لیکن بدقسمتی آپ نسیم ظاہرہ صاحب یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک سائیڈ پہ این ایف سی کا اجلاس جاری تھا جس میں سی ایم خیبر پختونخوا خود شریک تھے اور اس سے باہر ان کو ہائی کورٹ میں اشتہاری قرار دیا جا رہا تھا. ان کو ہائی کورٹ کا ان کا جو کیسز تھے وہ لگے ہوئے تھے دوسری طرف اور اندر اجلاس جاری تھا, باہر ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور دونوں سائڈز کو دیکھنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا جہاز کبھی جاپان لے کے جاتی ہے, کبھی تائی لینڈ لے کے جاتی ہے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, بالکل اپنے صوبے کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے, لیکن دوسری سائڈ پہ خیبر پختونخوا کا پاسپورٹ بلاک ہے. تو یہ جو دو نظام ہے یا دو قوانین ہیں اس ملک میں یہ نہیں چل سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے کوئی طریقہ نکلے, کوئی بات چیت ہو, کوئی مثبت بات ہو, کوئی راستے کی طرف نکلے. لیکن اب یہ ریاست کو بھی سوچنا ہوگا اور حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو ہو رہا ہے یا جس قسم کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے تو یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں نہ تو بات چیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی مذاکرات ہو سکتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم صوبے کے حقوق کی بات کریں, ہم اجلاسوں میں جائیں, ہم اپنے صوبے کے حقوق کی بات کریں, لیکن اس کے لیے اس ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کہی کہ بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں سے ایک سیاسی بات ہوتی ہے اور ٹویٹ آتی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت پاپولر لیڈر ہیں, سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان میں 8 فروری کو 65% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے. اس سے تو نہیں, دیٹس ناٹ, اس کو تو کوئی سوال نہیں اٹھا رہا نا, میں تو اس پہ بات نہیں کری. میں تو بڑی اسپیسیفک شفیع جان صاحب بات کری ہوں اور میں کہوں گی ابھی عمران خان ہوتے, کوئی اور ہوتا, کوئی اور ہوتا. بات یہ ہے کہ اس طرح کا پیغام آنا کہ آرمی بھئی آپ 1000 شکایات ہوتی ہیں, 1000 معاملات ہوتے ہیں, 1000 پیچیدگیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں نا آپ کہ یہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے, جب کوئی جنرل باجوہ کے بارے میں بات کرتا تھا تو وہ عمران خان صاحب تو ان کو برے سے برا کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ پاکستان کے دشمن ہے. اب میرا نہیں عادت کہ میں کلپس نکال کے دکھاؤں, میں یہ کہہ رہی ہوں کوئی سلجھا ہوا طریقہ تو نہیں ہے یہ. آپ مجھے خود یہ بتائیں, اس سے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ بتائیں اس سے حاصل کیا ہے. اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہے, آپ کی باقی باتیں سب اپنی جگہ درست ہیں. بالکل نسیم صاحبہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے, دونوں سائڈ سے جو ہے وہ سلجھے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے, دونوں سائڈز کو دیکھ کے چلنا چاہیے کیونکہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. میری بالکل آپ کے ساتھ اس میں ایگری کرتا ہوں کہ دونوں سائڈ کو چل کے جانا ہوگا, بڑے احتیاط سے بات کرنی ہوگی دونوں سائڈز کو. آپ دیکھیں کہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی, جو ان کا باڈی لینگویج تھا, جس جارحانہ انداز میں انہوں نے بات کی, انہوں نے بھی تمام حدیں پار کی ہیں اپنی. دیکھیں وہ ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہے, بالکل وہ گلہ کر سکتے ہیں, لیکن گلہ کرنے کی اور بات کرنے کے لیے طریقہ کار ٹھیک ہے. انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں کی طرف سے تواتر کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس آتی تھیں آرمی چیف کی ذات پہ, تو فائنلی انہوں نے کل اپنا جو ایک تھا نقطہ نظر وہ سامنے لے آئے اور اس میں ضرور بات ہو سکتی ہے اونچ نیچ کی کہ طریقہ کار کیا تھا. جان صاحب اس پہ, اور شفیع جان صاحب بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس گفتگو میں آئے اور آپ نے اپنا جو موقف ہے وہ سامنے پیش کیا, اور یہ بہت اچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کسی طرف بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو بالکل میں بار بار کہوں گی کہ جو ٹویٹس ہیں کسی طرف سے بھی آ رہی ہوں,
اس طرح کے مقام کے لیے ٹویٹس بنتی نہیں. ایک تو کسی کے لیے بھی نہیں یہ لڑائی جھگڑا بنتا, لیکن جو لوگ جس مقام پہ بیٹھے ہوں ان کا تو خیال کریں. اور عمران خان کی اپنی ایک ظاہر ہے فالوئنگ ہے, ان کی بھی ایک اپنی طریقہ کار ہے, بٹ ہی ہیز ٹو بی ٹرمپ. اور ان کو دیکھیں نا ممدانی کو, آپ نے دیکھا ممدانی کو کہ کیا اس کو کس چیز کا سامنا تھا, آپ نے دیکھا وہ کس طرح سے ٹرمپ کے پاس گیا ہے, لوگوں کی خاطر گیا, بات چیت کی ہے. تو آپ کی سوچ بڑی اچھی سوچ ہے, اللہ کرے یہی سوچ پی ٹی آئی آگے لے کے جائے. اور جن سب کنکلوڈنگ کامنٹ کوئکلی جی, وی جسٹ ہیو ہاف اے منٹ. جی دیکھیں, میں نسیم زارہ صاحبہ, پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی لیڈرشپ کے طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپنے سولوشنز کے اندر. یہ بہت سی باتیں ہیں, جرگہ کی باتیں ہیں. دیکھیں پاکستان کی ملٹری, ہم ملٹری میں رہے جی, سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہوتی ہے فوج کو, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ فوج کے بھیانک چہرہ کون سا. وی آر دی وکٹمز, ہم ہوتے ہیں جی, ہمارے بچے, مائی اون سن از اے لیفٹیننٹ, ہی از ڈپلائڈ سم ویئر جی. آپ بے شک بے شک. تو دیکھیں ہم نے پیس کو اچیو کرنا ہے. یہ جو اسپوائلرز ہیں نا, میں شفیع بھائی سے بھی کہوں گا کہ اسپوائلرز ادھر, آپ ہر ایک نے اپنے حصے کی شمع جلائیں جی, دوسروں سے مت ایکسپیکٹ کرے کہ وہ شمع جلاتا ہے کہ نہیں. اب دیکھیں آپ نے غداری کا جو ایک ٹویٹ آئی لاہور سے کہ جی وہ غدار ہے جو این ڈی یو میں گیا ہے, تو کل کور کمانڈر جنرل عمر بخاری اس نئے چیف منسٹر کو مبارکباد دینے ان کے گھر گئے تھے, تو وہ بھی غدار ہے. کہنے کا مقصد ہے یہ فوج عوام میں سے پیدا ہوتی ہے. بے شک, دس از اے نیشنل آرمی. انڈیویجولز آئیں گے چلے جائیں گے, ہم نے پرانے دیکھے, ہم خود فوج میں تھے جی. ہمیں جب نیشنل وکٹری ملی, جب ہم نے سوات کو اور باجوڑ کو کلیئر کیا, جو عوام کے لوگوں کے چہرے پہ جی جو محبتیں تھی, بالکل میڈل فار اس, بالکل دیٹ واز میڈل فار اس. جی جی. تو اس کو آئی تھنک سب اپنے سب اپنے, اور آپ نے جو بات بڑی اچھی کی, آپ نے کہا سب اپنے دیے جلائیں اپنی اپنی سطح پر. اور خیر ایک براڈر کویسچن بھی ہے اور پالیسی کے ایشوز بھی ہیں, لیکن بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اور بالکل اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہمارے ذہن میں کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ بات چیت ہی حل ہے, بات چیت ہی ہونی چاہیے. اور جہاں کوئی تجاوز کرے حد سے, اس پر بھی شکایت ہونی چاہیے, یقینی طور پہ شکایت ہونی چاہیے, اور شکایت طریقے سے ہونی چاہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.